السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب سرور کائنات فخر موجودات ارواحنا فدا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ایک ساتھ دو عیدیں عطا فرما دی۔ جمعہ خود عید المومنین اور عید الفطر، یہ کتنی بڑی عید ہے اسلام کی۔ حضرات گرامی، یہ مقدر کی بات ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مہینے کی عبادت کر کے شکرانے کے طور پر جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ فوراً پھر تھوڑے وقفے کے بعد ہم نماز جمعہ کے لیے بھی اللہ کے گھر میں سربا سجود ہونے کے لیے آ گئے۔ اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کیا ہوگی کہ پے در پہ ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی، لذت سجدہ اگر حقیقی معنوں میں پانا ہو تو اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول سے سچی محبت کی ضرورت ہے، جب جا کے آپ کو سجدے میں وہ مزہ آئے گا، ورنہ پھر سجدہ کیسے سجدہ ہوگا ہمارا جانتے ہیں؟ اقبال کی زبان میں سنانا چاہتا ہوں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی تو سجدہ تو کر رہا ہے لیکن توجہ کہیں اور ہے۔ سر سجدے میں ہے، دل دکانداری میں۔ آج کل کے سجدوں کا یہ حال ہے کہ سر سجدے میں دل دکانداری میں، سر سجدے میں دل بزنس میں، سر سجدے میں دل بازاروں میں، سر سجدے میں ہے دل دوست احباب اور رشتہ داروں میں، سر سجدے میں ہے دل ہوٹلوں میں ہے، ریسٹورنٹس میں ہے، سر سجدے میں ہے دل چوراہوں پر ہے، سر سجدے میں ہے دل کسی اور کی محبت میں اٹکا ہوا ہے۔ بتاؤ، کیا اس سجدے میں کوئی مزہ آئے گا؟ کیا وہ سجدہ سجدہ کہلائے گا؟ سجدہ کرنا ہو تو وہ سجدہ شبیری کی طرح سجدہ کرنا۔ امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ جو سجدہ کیا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو حضرات، بہرحال آج عید کا دن ہے اور جمعہ کے موقع پر ہم عید کے دن اللہ کے گھر میں دوبارہ حاضر آئے ہیں۔ میں عید کے تعلق سے بتا دوں کہ عید کس کی ہے۔ ایک عرب کے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے صرف اجلے کپڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید صرف اس کی نہیں ہے جس نے صرف صاف اچھے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید تو دراصل اس کی ہے
جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو۔ اچھے کپڑے پہننے والا اب اس کی عید ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تو سنت حکم ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن کر ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں رکھتے، ہم اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو پھر یہ اجلے کپڑے پہننا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن نماز عید کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے روم میں، اپنے کمرے میں زار و قطار روتے رہے۔ ان کے فرزند ارجمند نے دستک دی، پوچھا ابا جان آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو مسرتوں کا دن ہے، آج تو فرحت کا دن ہے، آج تو انبساط کا دن ہے، آج تو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اور آج آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عید، آج کا دن عید بھی ہے اور آج کا دن وعید بھی ہے۔ آج کا دن عید بھی ہے اور آج کا دن وعید بھی ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے مقبول ہوئے، جن کی نمازیں مقبول ہوئی، جن کی نیکیاں مقبول ہوئی، جن کا سحری اور افطار کرنا مقبول ہوا، جن کی نماز تراویح مقبول ہوئی، جن کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات مقبول ہوئے۔ ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے ماہ رمضان کا کما حقہ حق ادا کیا، اور ان کے لیے وعید ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے یا ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوں یا اس کے رد کیے ہوئے بندوں میں سے ہوں۔ یہاں رک کے ایک بات سماعت فرمائیے، امیر المومنین وہ خلیفہ، وہ صحابی جن کے حیات میں ہی حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے، لگ بھگ 22 لاکھ مربع میل کی زمین کے وہ حکمران ہیں۔ ان کے خوف خدا اور خشیت الہی کا عالم یہ ہے، اس کے باوجود بھی کہ وہ رو رہے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آج ہم 1400 سال کے بعد نہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی عبادت ہماری ہے، نہ کوئی ہم دور دور تک بھی ان کی برابری کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہم آج عید میں اتنے خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم شریعت کی حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے تو شیطان ہمیں اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ مہینہ بھر جو شیطان جو بیڑیوں میں جکڑا دیا گیا تھا، گویا وہ آزاد ہوا اور اس کے ہم غلام ہوئے۔ نمازیں سب سے پہلے ہم ضائع کرتے ہیں، وہ مسجدیں جو آباد تھی اسے ہم اکثر ویران کر دیتے ہیں۔ مسجدیں بس مرثیہ پڑھتی رہتی ہیں کہ ہائے وہ نمازی کہاں گئے جو ماہ رمضان میں اپنی جبینوں اور پیشانیوں کے سجدوں سے مجھے آباد کرتے تھے۔ عید کا دن آتا ہے، وہ کون سی تھیٹر ہوتی ہے ہمارے ملک میں جو ہاؤس فل نہ جائے؟ لائن لگی ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ ابھی ہمارے امریکہ کا عالم تو یہ ہے کہ کل دیوان پہ اللہ رحم فرمائے ہزاروں نوجوان مسلم لڑکے اور لڑکیاں بس بے راہ روی کا شکار ہیں اور اپنی حرکتوں سے مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، عید کی شب آئی، وہ عید کی شب جو قبولیت دعا کی شب ہے، جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر ہیں، چیخ رہے ہیں، بائک رائڈنگ کر رہے ہیں، اسپورٹس کار لے کے زور زور سے آوازیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واہیات
جس کا اسلام سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ اسلامی تعلیمات سے تعلق ہے، نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے، یہ عالم ہے، ہم شیطان کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ عید کے دن پورا دن وہ رب کی شکر گزاری میں گزارتا ہے، اور عید کے بعد بھی اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو وہ آباد رکھتا ہے۔ اس کی ایک نشانی، ایک علامت ہے۔ ایک نماز اس کی اگر قضا ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک نماز قضا ہوئی تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ حضرات گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے بعد بھی مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھیں جس طرح ماہ رمضان میں آباد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا آرڈر ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیارے آقا کا آرڈر ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر، جو ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، اللہ کے محبوب، محبوب سبحانی جن کا لقب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے، عید ہے، عید ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن میں اپنا ایمان اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جاؤں، وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ والے اپنی عبادات، اپنی ریاضت، اپنے تقوی، اپنے مجاہدے پر ناز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اہم جوہر جو ایمان کی دولت ہے اس کو بچانے کی فکر کرتے تھے، اور اسی پر دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیشہ تمنا کیا ہوتا، اسی دن کو عید کا دن سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں زری دولت آ گئی، زری شہرت ہو گئی، اچھی سی گاڑیاں مل گئیں یا اچھا گھر رہنے کو مل گیا، تو ہم نہ خدا سے ہمارا تعلق، نہ رسول پاک کی تعلیمات سے ہمارا تعلق، نہ ہی کچھ نمازوں سے ہمارا تعلق، ہم اپنی من کے راجہ بن جاتے ہیں اور من مانی کرتے ہیں۔ ذرا خوف نہیں ہوتا کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حدیث میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو گیا، یعنی کفر کے قریب ہو گیا۔ اتنا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے اس شخص کا جو جان بوجھ کے فرض نماز کو ترک کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو یہ عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں۔ آئیے میں عہد رسالت کی ایک عید 2-4 منٹ میں بتا دوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ صبح کی سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی، فجر کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا ہو گئی ہے۔ سارے صحابہ اور صحابیات مدینے کے عید کی تیاری میں ہے، عیدگاہ جانے صحابہ نکل چکے، صحابیات اپنے اپنے گھروں میں عید کے کھانے پکانے میں مشغول ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے امام حسن و حسین کو لے کر عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں نماز عید پڑھا کر۔ سورج نکلا ہوا اور حضور کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار ہے، ایسا لگتا تھا کہ سورج اپنی کرنیں پسار پسار کے رخ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کیوں نہ ہو، سورج کو روشنی ملی تو نبی کے صدقے میں، چاند کو چاندنی ملی اور چمک ملی تو نبی کے صدقے میں، پوری کائنات معرض وجود میں آئی تو ہمارے نبی کے صدقے میں۔ حضور عیدگاہ جا رہے تھے، دیکھا بچے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ایک بچہ جو کنارے کھڑے ہو کر رو رہا ہے، حضور اس کے قریب گئے، بیٹا عید کے دن تو کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے کو پتہ نہیں تھا کہ حالات پوچھنے والی ذات گرامی کون ہے۔ اس نے کہا میں رو رہا ہوں، رونے دیجیے۔ نہیں، فرماؤ، بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، ان دونوں نے مل کر میری جائیداد کو کھا لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرے لیے کوئی گھر ہے کہ میں رہوں، بس اسی زمین کے فرش پر آسمان کے شامیانے کے نیچے رہتا ہوں۔ وہ یتیموں کے والی انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم
تمہارے سرپرست اور تمہارے کفیل اور تمہارے باپ بن جائیں، حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں، فاطمہ تمہاری ماں بن جائیں۔ بولے یا رسول اللہ اگر یہ مقدر مل گیا تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہوگی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم ہی ہے۔ اس بچے یتیم کو لے کر گھر آتے ہیں، بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی اس کو وہی کپڑے پہنا دو جو حسن و حسین کو تم نے پہنا ہے، اسی طرح زلفوں کو سنوار دو جس طرح تم نے حسن و حسین کو سنوارا ہے، ان کی آنکھوں میں سرما لگا دو، عطر سے معطر کر دو۔ بچے کو تیار کر دیا گیا، اتنی خوبصورتی بچے کے چہرے میں آ گئی، زلفیں سنور گئی، آنکھوں میں سرما لگ گیا، عطر سے معطر ہے، اچھے کپڑے پہنا دیے گئے۔ پھر جب عیدگاہ جا رہا ہے تو وہی بچے پوچھتے کیا بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا، اب اتنا خوش کیسا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ پیارے آقا میرے ابا جان بن گئے، حسن و حسین میرے بھائی بن گئے، یہ سعادت مجھے مل گئی۔ سارے بچوں نے ایک بار کی ایک آواز سے کہا اے کاش ہمارے باپ اس دنیا سے گزر گئے ہوتے، ہم بھی یتیم ہوتے تو آج یتیموں کے والی ہمارے کفیل اور سرپرست، حسن و حسین آج بھی ہمارے بھائی ہوتے، آج بھی ہمارا مقدر اوج ثریا سے بڑھتا۔ عید کا دن ہے، یتیموں کی سرپرستی کر کے حضور نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کو سبق دیا کہ لوگوں کبھی بھی اپنی مال اور دولت پہ فخر کرتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے غریبوں اور یتیموں کو، امت کے بے سہارا لوگوں کو بھول نہ جانا۔ یہ امت کے بے سہارا لوگ تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں کہ تم ان کا خیال کرو گے تو یہی لوگ ہیں جو تمہیں جنت میں اعلیٰ درجہ دیں گے۔ حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا حدیث بخاری میں، دو انگلیوں کو اپنی جوڑ کے، شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی کو، بولے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے، ساتھ۔ بولو حضور کا ساتھ چاہتے ہو یا نہیں؟ امت مسلمہ کے یتیموں کو ڈھونڈو، ان کی مالی سرپرستی کرو، ان کے ایجوکیشن کا انتظام کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو پالو، ان کی مدد کرو، انشاءاللہ اللہ بہت نوازے گا۔ حدیث میں ایک یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ رکھو گے نا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے دن صحیح معنوں میں حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا وقفہ سننا سنیے۔